سامعین ذی وقار، قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 27 کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں قربانی کی تاریخ کی ابتدا کا ذکر کیا۔ عید قربان کیونکہ قریب ہے تو فلسفہ قربانی کے حوالے سے عموماً ہماری معلومات سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی سے شروع ہوتی ہیں، لیکن اگر ہم قرآن مجید اس آیت مبارکہ کو سمجھیں تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ قربانی کی تاریخ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے بھی بہت پہلے سے ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے دو صاحبزادے حابیل اور قابیل جن کے نام معروف ہیں، ان دونوں نے چاہا کہ اللہ کی حضور قربانی دی جائے۔ پہلے انسان سیدنا آدم علیہ السلام کے ابتدائی پہلے صاحبزادے ہیں حابیل اور قابیل، انہوں نے اللہ کی حضور قربانی دینا چاہی۔ حابیل نے مینڈا ذبح کیا اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، یعنی دمبا ذبح کر کے قربانی کے طور پر اللہ کی حضوری میں پیش کیا۔ اور قابیل نے ایک کھیت میں غلہ اگایا، وہ جو غلہ اس کو ملا اس غلے کو اور اناج کو بطور صدقہ قربانی کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ یعنی اللہ کا قرب پانے کے لیے قربانی کی ابتدا ان دو بھائیوں سے ہوئی۔ ایک نے جانور، حلال جانوروں میں سے دمبا، اس کی قربانی پیش کی، اور دوسرے نے اپنی ایگریکلچر سے، زراعت سے حاصل ہونے والا اناج، اس کو بطور قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اب کیسے پتہ چلے کہ قربانی کس کی قبول ہوئی اور کس کی قربانی قبول نہیں ہوئی؟ تو عزیزان محترم، بڑے بھائی نے حابیل نے جو قربانی بطور جانور پیش کی، دمبے کے قربانی، اس قربانی کو اللہ پاک کی جناب سے اوپر سے ایک آگ آتی ہے اور وہ آگ اس قربانی کو کھا جاتی ہے، جبکہ دوسرے بھائی قابیل کی وہ غلے اور اناج کی صورت میں پیش کی ہوئی قربانی وہ یوں کی یوں ہی رہتی ہے۔ تو اللہ کے پہلے پیغمبر نے دنیا کو یہ فیصلہ سنایا کہ بھائی جس کی قربانی کو آسمان سے آنے والی آگ اٹھا کے لے جائے، اچک کے لے جائے، کھا لے، اس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ اس چیز کا ذکر اللہ کے قرآن کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 میں رب العالمین نے پیش کیا۔ فرمایا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی یہ والی بات جو قربانی سے متعلق ہے، یہ بغیر کسی کمی کجی کے مکمل سچائی کے ساتھ پوری بات اس امت کو کنوے کر دی جائے، بتا دی جائے۔ اور بات کیا ہے کہ اذ قرب قربانا، جب انہوں نے اللہ کی قربت کو پانے کے لیے قربانی پیش کی، فَلْيُتَقَبِّلَ، کہ اس میں سے قربانی قبول ہوئی، ان احدہما، دونوں کی قربانی قبول نہیں ہوئی، من احدہما، ایک بھائی کی قربانی اللہ پاک نے قبول فرما لی، ولم یتقبل من الآخر، اور جو دوسرا بھائی تھا اس کی قربانی اللہ نے قبول نہیں فرمائی۔ اب جس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی، وہ اپنے دوسرے بھائی سے جس کی قربانی قبول ہو چکی تھی یہ کہنے لگا کہ قال لأقتلنک، کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، میں تجھے مار ڈالوں گا، کہ تیری قربانی قبول کیوں ہوئی، میری کیوں نہیں ہوئی؟ تو اس پہ جس بھائی کی قربانی قبول ہو گئی تھی وہ کہنے لگا کہ بھئی قال انما یتقبل اللہ من المتقین، فرمایا قربانی زوروں سے قبول نہیں ہوتی، طاقت سے قبول نہیں ہوتی، قربانی ان کی قبول ہوتی ہے جنہیں اللہ کی بارگاہ سے تقوی کی دولت نصیب ہو چکی ہوتی ہے۔ اس قربانی کا ذکر قرآن مجید نے کیا اور قبولیت کا طریقہ بھی بتایا، اور یوں یہ قربانی کا سلسلہ پھر ہر زمانے میں 1.25 لاکھ انبیاء کے دور میں بھی بطور عبادت اور اللہ کی قرب اور معرفت کے لیے جاری اور ساری رہا۔
حتیٰ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، آپ نے اعلان نبوت کیا اور اس امت کے لیے قربانی واجب ہوئی۔ مگر یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہود و نصارہ نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی آپ کی نبوت کے حق ہونے پہ ایک دلیل مانگی، اس کا بھی قرآن مجید نے ذکر کیا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 183 کے اندر 183 نمبر ورس میں یہودی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو تسلیم کرنے کے لیے جو دلیل مانگتے تھے، قرآن مجید نے بتایا وہ یہ ہے کہ والذین قالوا، کہ وہ جو یہودی تھے وہ کہنے لگے کہ ان اللہ عہد الینا، کہ اللہ پاک نے ہمیں بتایا ہوا ہے، ہمارے ساتھ ایک وعدہ کیا ہوا ہے۔ کس چیز کا وعدہ کیا ہوا ہے؟ کہ اللہ، بڑی توجہ طلب بات ہے کہ بھائی نہیں ماننا، لا نؤمن لرسول، کسی رسول کو بھی نہیں ماننا، حتیٰ اس وقت تک کہ کوئی رسول اگر اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو اس کی رسالت اور نبوت کو نہیں ماننا، حتیٰ یأتینا بقربان تأکلہ النار، کہ جب تک وہ ہمارے سامنے قربانی نہ کرے، اور قربانی بھی ایسی کہ جس کی قربانی کو آگ نازل ہو آسمان سے اور اس کی قربانی کو وہ آگ کھا جائے، اچک کے لے جائے۔ تو اگر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دعویٰ ہے، یہودیوں نے کہا اے مسلمانوں کے نبی، اگر آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ میں سچا رسول ہوں تو ایسی قربانی پیش کیجئے جس قربانی کو آگ آئے اور اٹھا کے لے جائے۔ اس پر اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میرے محبوب، تمہیں ایسی قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم قربانی کا نظام اب بدل رہے ہیں۔ فلسفہ وہی ہے، اللہ کی قربت اور اللہ کی معرفت اور ایثار، لیکن اے محبوب انہیں بتا دے ایسی دلیلیں میرے کئی نبیوں نے پہلے بھی پیش کی، مگر انہوں نے کب مانی ہیں؟ یہ اپنی بڑوں کی کتابیں پڑھ لیں، ان میں لکھا ہوا ہے حضرت الیاس علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، ان کی قوم میں ایک بادشاہ تھا، اس کی ملکہ تھی، وہ دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے۔ جب حضرت الیاس علیہ السلام نے انہیں دعوت حق دی، اللہ کی وحدانیت کی، تو اس ملکہ نے کہا جی ہم تو تب مانیں گے آپ کا نبی ہونا اور دیوی دیوتاؤں کی پوجا تب چھوڑیں گے اگر آپ قربانی کریں، ہم بھی قربانی کرتے ہیں، دیکھیں گے کس کی قربانی کو آگ اٹھا کے لے جاتی ہے۔ تو حضرت الیاس نے قربانی پیش کی اور اس قوم نے بھی اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی، لیکن ان کی قربانی جوں کی توں پڑی رہی، اور حضرت الیاس علیہ السلام کی قربانی کو آگ آسمان سے آتی ہے اور کھا جاتی ہے۔ اب وعدہ کیا کیا تھا کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، لیکن جب قربانی کی قبولیت کی دلیل قطعی دیکھی تو ملکہ بادشاہ سے کہنے لگی یہ تو بڑا خطرناک آدمی ہے، آپ کو مجھ سے محبت ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ یہ واقعہ بھی قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ تو بادشاہ جب حضرت الیاس علیہ السلام کے قتل کے درپے ہوا تو انہیں وہ علاقہ چھوڑ کر وادی جزیرہ سینا میں پناہ لینی پڑی۔ تو اللہ پاک نے محبوب سے فرمایا کہ محبوب تمہیں اب ایسی قربانی دینے کی ضرورت نہیں کہ نہیں ماننے والوں نے دیکھ کے بھی نہیں ماننا۔ تو یوں دوستان محترم معلوم ہوا کہ قربانی ایک ایسی چیز ہے جس کی تاریخی حیثیت سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ قربانی کا جانور اور عام جانور جو ہے دونوں جانور ہیں، لیکن دونوں ذبح بھی ہوتے ہیں، تکبیر بھی ایک جیسی پڑھی جاتی ہے، مگر دونوں کے ذبح ہونے میں اور مقام اور منصب میں بڑا فرق ہے۔ قربانی کے جانور کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ سونے کے پہاڑ سے بھی زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ قربانی کا جانور سونے کے پہاڑ سے، کھربوں روپے کی مالیت سے زیادہ قیمتی ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ یہ بھی جانور، اور عام کسائی ذبح کرتا ہے وہ بھی جانور۔ جانور ہونے میں، جنس ہونے میں، طریقہ ذبح میں سب سملیرٹی پائی جاتی ہیں، لیکن جو قربانی کے لیے ذبح کیا جائے وہ سونے کے پہاڑوں سے زیادہ قیمتی کس چیز نے اس جانور کو بنا دیا؟ بڑا عقیدے کا اور بڑا سمجھنے کا نقطہ ہے دوستان محترم۔ یاد رکھیے وہ جانور جو امت مسلمہ قربانی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتی ہے،
اس میں اور عام جانور کے ذبح میں بنیادی فرق یہ ہے کہ قربانی والے جانور کی نسبت اللہ کے پیغمبر سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور آقا علیہ السلام کی سنت سے ہو جاتی ہے۔ قربانی کا جانور منسوب ہو جاتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یاد تازہ کی جا رہی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ صافات آیت نمبر 107 میں کہا کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اس ذبح ہونے والے جانور کو عام جانور جیسا نہ سمجھنا، یہ ہم نے اپنے محبوب اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ بنایا ہوا ہے۔ یہ اس کی نسبت اللہ کے پیغمبر سے ہو گئی۔ ہم جو قربانی کرتے ہیں اس کی ایک نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل کی قربانی سے ہے، اور سنت حضور نبی کریم علیہ السلام کی ہے کہ آقا علیہ السلام نے قربانی کی عید پر۔ اب دیکھیے، قربانی اللہ کی عبادت ہوتی ہے یا نہیں؟ بولیے جی، اللہ کی عبادت ہے قربانی، مگر یہ بتائیے کہ آپ جو جانور ذبح کرتے ہیں کیا یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا جانور ذبح کر رہا ہوں؟ عقیدے کا نقطہ سنیے، کبھی کائنات میں کسی مسلک کا آدمی ہو، کسی فرقے جماعت سے اس کا تعلق ہو، ہر شخص قربانی کا جانور لے کر جب گھر میں رکھتا ہے تو پوچھے جی کس کی قربانی کر رہے ہیں؟ اپنی قربانی کر رہا ہوں، اپنے بچوں کی قربانی کر رہا ہوں، اپنے ماں باپ کی قربانی کر رہا ہوں۔ تو قربانی کے جانور پہ نام بندے کا آ رہا ہے۔ آؤ دوستان محترم، لوگ بڑے سوالات کرتے ہیں، علم اور عقل اور استدلال کا دور آ گیا ہے۔ آپ توجہ کیجئے کہ قربانی کا ایک جانور ہوتا ہے اور صرف ایک بندے سے بھی منسوب نہیں ہوتا، بڑا جانور ہو تو 7 بندوں سے منسوب ہوتا ہے، 7 بندوں سے منسوب ہو کر پھر بھی جب ذبح ہوتا ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کا نام لے کر اگر ذبح کر دیا جائے، وہ جانور قربانی سے پہلے بھی وہ منسوب بندوں سے تھا، قربانی کے بعد بھی منسوب بندوں سے رہتا ہے، مگر سنت اللہ کے پیغمبر کی ادا کر دی جائے، بارگاہ لم یزل میں عبادت بن جایا کرتی ہے۔ مقام عبادت کا بن گیا، صرف ذبح کے طریقے کے وقت اللہ کا نام لے لیا گیا تو منسوب بندے سے رہا، تب بھی عبادت بنی۔ تو آپ مجھے بتائیں، قربانی کے اس فلسفے سے کیا ہم یہ نتیجہ نہیں نکال سکتے کہ اگر کوئی دمبا کسی 11ویں والے حضرت حضور شہنشاہ بغداد کے نام کا دمبا ہو، حضور داتا گنج بخش کے نام کا دمبا ہو، تو دنیا کہتی ہے بھائی یہ دمبا کیونکہ داتا کے نام کا ہے، حضرت پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے نام کا ہے، یہ شرک ہو گیا، یہ بدعت ہو گئی۔ ارے بابا، اگر یہ دمبا جو داتا کے نام پہ ذبح ہو رہا ہے، اگر ذبح کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر نہ پڑھا جائے تو وہ بھی رد ہے، اسی طرح جیسے قربانی کا دمبا بسم اللہ اللہ اکبر کے بغیر پڑھا جائے رد کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر لوگوں قربانی کا دمبا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر بندے کی نسبت سے بھی منسوب ہو کر قربان ہو کے عبادت الہی بن سکتا ہے، تو داتا سے منسوب ہونے والا دمبا بھی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر دیا جائے، یہ بھی عبادت کا درجہ پا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ تو ایصال ثواب کے نام پر ہم جو کچھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ایصال ثواب منسوب بندوں سے ہوتا ہے، لیکن ہاتھ کس کی بارگاہ میں اٹھاتے ہیں؟ پیش کس کی بارگاہ میں کرتے؟ اللہ کی بارگاہ میں۔ تو پتہ چلا کوئی چیز منسوب بندے سے ہو مگر اس پر نام اللہ کا لیا جائے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوا کرتی ہے۔ ایک بڑی حیرت کی بات بتاؤں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی صرف اپنی طرف سے نہیں دی زندگی میں۔ آقا علیہ السلام نے 3 بکرے ذبح کیے، سنن ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اور جو آقا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد، اے اللہ یہ ایک میں محمد کی طرف سے قبول فرما، دوسرا قیامت تک آنے والی میری آل کی طرف سے قبول فرما۔
اور تیسرا قیامت تک آنے والی میری ساری امت کی طرف سے قبول فرما۔ بھائی بڑی توجہ طلب نکتہ ہے، دمبا ایک ہے اور کہا جا رہا ہے من امت محمد، ساری امت مصطفیٰ کی طرف سے مولا تیری بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ تو بھئی ایک دمبے میں تو ایک ہی حصہ ہوتا ہے، دوسرا حصہ نہیں ڈال سکتا۔ تو سونیا یہ ایک دمبا قیامت تک آنے والی ساری کلمہ پڑھنے والی امت کی طرف سے کیسے دے رہا ہے؟ ارے لوگوں یہی راز تو دنیا کو سمجھ نہیں آیا۔ اللہ کی ذات اپنے محبوب کے ہاتھوں سے قیامت تک آنے والی امت کے لیے، امت کے نام پہ دمبا ذبح کروا کے بتا رہی ہے کہ تم دمبے قیامت تک ذبح کرو گے، حصہ ایک ہی رہے گا، مگر میرا محبوب مصطفیٰ تمہارے جیسا نہیں ہے۔ تمہارے جیسا ہوتا تو ایک ہی حصہ ڈلتا۔ ارے یہی تو میرے محبوب کے بے مثل و مثال ہونے کی علامت ہے کہ محبوب دمبا ذبح کریں سارے مسلمانوں کی طرف سے قبول ہو جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو اللہ نے دیکھیے بے مثل و مثال بنایا۔ حضور کی کوئی مثل ہے جی؟ آج کوئی دمبا ذبح کرے کہے جی یہ میرے سارے خاندان کا اس کا حصہ ہے، قبول ہوگا؟ قربانی ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ مگر قربان جائیے آقا تیری شان بے مثل پر، ہائے، ایک ہی دمبا ذبح کیا اور کہا من امت محمد، ساری امت محمد کی طرف سے قبول ہو گیا، قبول ہو گیا، دلیل بن گیا ہمارے لیے۔ لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں، آؤ لوگوں اپنے مسلک کو سمجھو، اپنے عقیدے کو سمجھو، اپنی نسلوں کو سمجھاؤ۔ ہمیں تانا دیا جاتا ہے کہ جی بندہ فوت ہو گیا، 4 بندے بٹھائے، 4 صورتیں پڑھی، 4 کل، اور 4 صورتیں پڑھ کے کیا کہتے ہو؟ یا اللہ سارے نبیوں کو پیش کرتے ہیں قبول فرما، سارے ولیوں کو پیش کرتے ہیں قبول فرما، سارے کلمہ پڑھنے والوں کو پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ بھئی پڑھا اتنا تھوڑا سا ہے اور شامل اتنے زیادہ کو کر لے ہو؟ بھئی اتنا تھوڑا پڑھا ہوا اتنے زیادہ کو کیسے اجر دے سکتا ہے؟ آؤ لوگو میرے کریم آقا نے امت کی طرف سے ایک قربانی کر کے پوری امت کو اس میں شامل کر کے یہ طریقہ بتا دیا ہے کہ یہ سنت مصطفیٰ کا فیض ہے۔ اگر حضور امت کے نام پہ قربانی کریں، حصہ ایک ہو کے ساروں کو چلا جائے، امتیوں تم 4 صورتیں پڑھ کے اگر حضور کی سنت پر ساری کائنات کے کلمہ پڑھنے والوں کو شامل کر لو گے، جیسے وہ قبول ہے ایسے یہ بھی سب کو مل جائے گا، یہ بھی سب کو مل جائے گا۔ اور پھر ذرا آقا علیہ السلام کے اختیارات تو دیکھیے۔ بھئی اپنے محبوب نبی کے حضور کو کہتے ہیں جی لوگوں اللہ نے اختیار ہی نہیں دیا، جی مجبور محض بنا دیا۔ استغفر اللہ العظیم۔ دوستان محترم، عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے ایک اور موقع پر حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضور نے قربانی کی 2 دمبے ذبح کیے۔ ایک دمبا ذبح کیا، فرمایا اللہم ھذا عنی، اللہ یہ میری طرف سے ہے۔ حضور نے فرمایا یہ اے اللہ میری طرف سے ہے۔ اچھا یہاں ایک نقطہ یہ بھی ملا، اگر کوئی قربانی کسی دوسرے کی طرف سے کرنا چاہتا ہے تو شرط یہ پہلے اپنی قربانی کرے، اپنی قربانی۔ یہ حضور نے تو اپنے طریقے سے اور سنت سے بتایا۔ اب فرمایا اللہم ھذا عنی، یا اللہ یہ میری طرف سے، میں محمد کی طرف سے ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے دوسرا دمبا ذبح کیا اور دوسرا دمبا ذبح کر کے کہا وَعَمَّن لَّمْ يُدَاحِ عَنْ أُمَّتِي، ہائے ہائے، فرمایا مولا وہ تو میری طرف سے تھا، مگر یہ جو میں نے ذبح کیا ہے یہ قیامت تک میرے ان امتیوں کی طرف سے ہے جو غریب ہوں گے، جو غریب ہوں گے، جن میں اتنی استطاعت نہیں ہوگی کہ وہ قربانی کر سکتے ہوں۔ ان کا دل بھی تو مچلتا ہوگا نا، ان کے دل میں بھی تو یہ خواہش انگڑائی لیتی ہوگی یار کبھی ہمارا نام بھی قربانی کرنے والوں میں آ جائے۔ آؤ صاحب ثروت لوگوں،
تم تو جب قربانی کرو گے تب لکھے جاؤ گے کہ تمہاری قربانی ہو گئی، مگر غریبوں، دکھیوں، بے سہاروں، میں کہا کرتا ہوں جس کا کوئی سہارا دنیا میں نہ ہو اس کا سہارا محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ آقا نے اپنے ہاتھ سے قربانی کر کے عَمَّن لَّمْ يُدَحِّ عَنْ امتی کہہ کے قیامت تک یہ پیغام دے دیا کہ غریبوں پریشان نہ ہونا، تم غریبوں کی طرف سے قربانی محمد پہلے ہی پیش کر چکا ہے۔ اب تمہارے نام اعمال کھلیں گے، لکھا ہوگا تم نے زندگی میں قربانی کی تھی، مولا کس نے کی تھی، کتنے غریب ہیں وہ خوش نصیب، نام آئے گا تمہاری قربانی تمہارے محبوب نبی نے کی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو کیا خیال ہے جی، حضور امت کی طرف سے قربانی کریں، اختیارات مصطفیٰ دیکھیے، اللہ نے طریقہ بتایا کہ جو قربانی کرے گا اس کی قربانی ہوگی، جو نہیں کرے گا نہیں ہوگی، یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ اور اللہ نے محبوب کو اختیار کیا دیا ہے کہ حضور نے قیامت تک کے غریبوں کی طرف سے کر دی، امیروں کی تو پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، نیت بھی دیکھی جائے گی، جانور بھی دیکھا جائے گا پورا ہے یا نہیں، ذبح بھی صحیح ہوا ہے یا نہیں ہوا، مگر کیا خیال ہے وہ جو حضور علیہ السلام نے غریبوں کے لیے کر دی وہ قبول ہے یا نہیں؟ ہائے 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 ہائے۔ وہ جس کا دل اداس ہو نا غریب کا، جس کی کوئی دل جوئی کرنے والا نہ ہو لوگوں، اس کی دل جوئی میرے محبوب کیا کرتے ہیں، اس کی دل جوئی میرے محبوب کیا کرتے ہیں۔ تو یہ میرے آقا کریم علیہ السلام کا اختیار بھی اسی قربانی سے ثابت ہو گیا۔ تو پھر دیکھیے عزیزان محترم، قربانی کا فلسفہ بڑا طویل ہے، مگر میں اس میں آج کی گفتگو میں صرف ایک آخری نکتہ بتا رہا ہوں کہ قربانی بنیادی طور پر امت مسلمہ کو ایک ٹریننگ دی جاتی ہے۔ آپ دیکھیے نا، دنیا میں کسی محکمے میں بھی کوئی بندہ بھرتی ہوتا ہے تو اس کو وہ محکمہ ایک ٹریننگ دیتا ہے اپنے کام کی، پولیس میں بھرتی ہوں اس کی ٹریننگ ہے، آرمی میں بھرتی ہوں اس کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ تو جب کوئی بندہ قربانی کرتا ہے تو قربانی پوری امت مسلمہ کے لیے ایک ٹریننگ ورکشاپ ہوتی ہے۔ کس چیز کی؟ کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کسی کمزور، لاغر، کسی نقص والے جانور کی نہیں کرنی۔ کس کی کرنی ہے؟ اچھا، خوبصورت، فربا، ہر لحاظ سے پورا جانور، اس کی قربانی کرنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز پوری ہوتی ہے نا ہر لحاظ سے، وہ بندے کو اچھی لگتی ہے، وہ بندے کی محبوب ہوتی ہے، وہ شے دل کو لگتی ہے، عزیز ہوتی ہے، اور عزیز شے قربان کرنا بڑی مشکل ہوتی ہے۔ اب ٹریننگ دیکھیے امت مسلمہ کی کہ لوگ بازار میں جاتے ہیں، نیچے کمزور مال پہ نظر ہی نہیں پڑتی، جو بندہ اس کے دل میں حسرت ہی ہوتی ہے ذرا سونا جا جانور لبے، لوگ بھی دیکھیں کہیں واقعی یار اچھے جانور کی قربانی دے رہا ہے۔ عام بندہ عام زندگی میں معمول یہ ہے کہ قیمتی چیز کسی کو نہیں دیتا۔ آپ کے گھر میں 2 برتن پڑے ہوئے ہیں، وہ بندہ مانگنے والا آ گیا، ہماری عادت یہ ہے کہ صحیح سلامت اچھا نیا برتن کسی کو نہیں دیں گے، کوئی ٹوٹا پھوٹا کریک والا وہ اٹھا کے دے دیں گے، یہ لے جا۔ لیکن آؤ لوگوں، قربانی کیسی خوبصورت ٹریننگ ہے کہ اس ٹریننگ میں بندے کی نیت کیا ہے، ارادہ کیا ہے کہ یار کان کٹا ہوا نہیں بھائی، سینگ ٹوٹا ہوا نہیں بھائی، دوم کٹی ہوئی یا نہیں بھائی، ہڈیاں نکلی ہوئی یا نہیں بھائی، کیوں بھائی ذبح ہی کرنا ہے، وہ اللہ نے تھوڑا ہی گوشت کھانا ہے بھائی دے دو، نہیں بھائی حضور نے فرما دیا ہے قربانی کرنی تو سونے جانور دی کرنی ہے۔ ہائے ہائے، اچھے اچھے جانور خریدے جاتے ہیں، لاکھوں روپے کے مالیت کے جانور خریدے جاتے ہیں۔ لوگوں جب بندہ جانور ذبح کرتا ہے تو صدائے غیبی اس کے کانوں تک آتی ہے، کوئی سننے والا ہو تو سنے۔ میرا پروردگار کہتا ہے اے میرے بندے، میں جان گیا کہ تو نے محبوب ترین شے کو
میرے محبوب کی سنت سمجھ کر میری راہ میں قربان کر دیا ہے، یہ تیری قربانی، تیرے لیے ٹریننگ بنا رہا ہوں کہ تو اگر اپنا محبوب مال اللہ کی بارگاہ میں قربان کر سکتا ہے تو میرے دین اسلام کے لیے اگر تجھے اپنی جان قربانی کرنی پڑے تو میرے محبوب کی عزت پر اپنی جان بھی قربان کر دینا۔ اور بندہ جانور کی گردن پہ چھری چلا کر دوستان محترم اپنے عمل سے ہر سال یہ اعلان کرتا ہے کہ اے میرے پروردگار، بسم اللہ اللہ اکبر، تیرے نام سے ابتدا تو جو سب سے بڑا ہے، اے میرے رب العالمین، میں جس طریقے سے اپنے عزیز ترین مال و متاع کو تیری بارگاہ میں قربان کر سکتا ہوں، مولا ضرورت پڑی آج میرا مال حاضر ہے، کل تو نے کہا تو جان بھی حاضر ہوگی، تیری خاطر مال بھی قربان، تیری خاطر جان بھی قربان ہے۔ تو عزیزان محترم، اگر کوئی بندہ اللہ رب العالمین کے لیے قربانی پیش کر رہا ہو، بڑا اہم نقطہ بتا رہا ہوں، وہ قربانی تو قیمتی ترین جانور کی کرے، لیکن اگر اس کو دین اسلام کی طرف بلایا جائے کہ آؤ دین محمدی کو تمہاری قربانی کی ضرورت ہے، آؤ وقت نکالو دین اسلام کے مشن کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے، اقامتی دین کی جد و جہد کے لیے، حضور نے فرمایا تھا الجہاد معاد الی یوم القیامہ، فرمایا میری امت میں دین اسلام کے لیے محنت اور یہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا، جہاد جاری رہے گا، فساد نہیں۔ بھئی یہ نقطہ ذہن میں رکھنا، آج جیسی بات آتی ہے کہ نئی نسل کہتی ہے اور لوگ چھوٹے جی آپس ہی لڑتے پھرتے، حضور نے فرمایا جہاد جاری رہے گا، دین کے لیے محنت جاری رہے گی، یہ نہیں کہ فساد جاری رہے گا، فساد نہیں، محنت، جہاد قیامت تک۔ دوستان محترم، امام الانبیاء علیہ السلام نے بتا دیا اس امت پہ لازم ہے کہ وہ دین کے لیے اپنی جان اور اپنے مال دونوں کے نذرانے پیش کرے۔ عید قربان آ رہی ہے، ہر سال لاکھوں قربانیاں اللہ کی حضوری میں پیش کی جاتی ہیں، مگر میرا ایک سوال آپ پہ، میں یہ سوال ادھار چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ سوچے قربانیاں ہوگی، مال قربان ہو گئے، کیا دین محمدی کو آج ہمارے وقت کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا دین محمدی کو آج دین اسلام کی اقامت اور سربلندی کے لیے میدان عمل میں نکلنے کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے؟ اگر ایک شخص قربانی کر کے گوشت سے فریج بھر کے اور پیٹ میں موٹی موٹی بوٹیاں ڈال کے خراٹے بھری نیند خواب خرگوش میں سو جائے اور اللہ کا دین ہے تو مولویاں دا کم ہے جی، ساڑھا کام دین نہیں سی، تو لوگوں اس چیز سے ایک چیز ظاہر ہو رہی ہے کہ بندے تیری ٹریننگ جو ہے 2 نمبر طریقے سے ہے، تو نے قربانی اس نیت سے کی ہی نہیں ہے جو قربانی تیرے اندر دین اسلام کی وہ تڑپ پیدا کر سکے، وہ قربانی جو تیرے اندر دین کا درد پیدا کر سکے، وہ قربانی جو تجھے معاشرے کی ہر بگاڑ اور فساد کو مٹانے کے لیے، کلمہ حق کے پکارنے کے لیے میدان عمل میں نکلنے پہ مجبور کر سکے۔ ابھی تو اس قربانی تک پہنچا ہی نہیں ہے۔ تو دوستان محترم، پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ آج پوری دنیا میں شرق سے غرب اور شمال سے جنوب تک امت مسلمہ کا خون سب سے سستا ہو چکا ہے، پانی کا ٹینکر مہنگا ہے، کلمہ پڑھنے والے امتی کا خون سستا ہے جب بہا دیا جائے۔ دین اسلام کی قدریں شرق سے غرب تک مٹائی جا رہی ہیں، اسلام اور ریاست مدینہ کے نام پر بھی لوگ لٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں۔ آؤ لوگوں، اس قربانی کو یادگار بنا دو، اس عزم، اس جرأت، اس ہمت اور اس جذبے کے ساتھ قربانی کرو کہ مولا تیری کورونا وائرس کی وبا بتا رہی ہے ہم بڑے گناہگار ہو چکے ہیں، یہ وبائیں، یہ ابتلائیں عذاب بن کر صدا دے رہی ہیں،
ہمارے اندر کوئی کمی آ گئی ہے، مگر مولا نہیں، ہمارے جذبے سوئے نہیں ہیں۔ ہم پھر سے میدان عمل میں اس قربانی کی یاد کو زندہ کر کے آج اپنا مال تیری بارگاہ میں قربان کریں گے، اور عید قربان کے بعد انشاءاللہ غفلت کی نیند سوئیں گے نہیں۔ تیرے دین نے جو ہماری ذمہ داریاں لگائی ہیں کہ سب سے پہلے اپنی طبیعتوں میں انقلاب لاؤ، تبدیلی لاؤ، اپنی طبیعتیں اور مزاج بدلو، اخلاق بدلو۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں فلانا بندہ جی بڑا ڈاڈا ہے اور اپنی طبیعت کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو پہلے لوگوں اپنے مزاج بدلنے ہیں، اپنا کردار اور اخلاق بدلنا ہے، اور پھر اپنے گھر میں اس کو پروموٹ کرنا ہے۔ ہمارا حال یہ اسپیشل میرے جیسے مذہبی طبقے کا، محراب و ممبر میں بیٹھنے والے کا، انہیں باہر ساری دنیا واہ واہ کرتی ہے، گھر والے نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ باہر والوں نے تو گھنٹہ دیکھنا ہوتا ہے، آدھا گھنٹہ دیکھنا ہوتا ہے، گھر والوں نے باقی 24 گھنٹے دیکھنا ہوتا ہے۔ تو کردار گھنٹے والا نہیں ہوتا، کردار 24 گھنٹے والا ہوتا ہے۔ جس کے گھر سے گواہی آئے، ہم گواہی دیتے ہیں کردار کا سچا ہے، من کا کھڑا ہے، وہی دین اسلام کا سرفروش اور مجاہد میدان عمل میں نکل کر دین کا علم بلند کرنے والا ہوتا ہے۔ تو آؤ اپنی ذات سے محنت شروع کر کے لوگ اس معاشرے کو جگائیں۔ یار روزانہ 1 گھنٹہ ہی ٹائم کیوں نہ نکالو، 24 گھنٹے اللہ نے دیے ہیں، 1 گھنٹہ صرف کہو ہم نے اللہ کے دین کے لیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کے لیے وقف کرنا ہے۔ یار باہر نہیں نکل سکتے، اپنی بیوی کو بٹھاؤ، اپنے بچوں کو بٹھاؤ، اپنی بہنوں کو بٹھاؤ، بھائیوں کو بٹھاؤ، ان کے ساتھ بیٹھ کے اللہ کا قرآن کھول کے یار 2 آیتیں پڑھ کے ترجمہ ہی سنا دو، مشکل ہے۔ ہم اپنی نسلوں پہ لوگوں کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، مستقبل بنے گا، فیوچر بنا رہے ہیں، مگر فیوچر بن کے باپ مر جائے تو کہتے ہیں دعا کرنا بھی شرک ہے۔ کیوں؟ ہم نے انہیں دنیا سے جوڑا ہے، دین محمدی کے ساتھ نہیں جوڑا۔ آؤ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں، مالک و مولا اس جمعۃ المبارک کی خیرات کا صدقہ، قبولیت کے لمحوں کا صدقہ، ہمیں دین مصطفی کی خیرات سے جڑنے اور اس خیرات کو اپنے من میں لانے اور اس خیرات کا تقسیم کنندہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔